ایک چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی. ابھی ایک کیس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار معاملہ کس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں اب بہت سارے ہمارے یوٹیوبر ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو لوگوں کو بیٹھ کر وظائف بتا رہے ہوتے ہیں. یہ وظیفہ پڑھیں، اتنے دن پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا. اور جو تھمبنیل بناتے ہیں وہ ایسا بناتے ہیں کہ بس وہ بندہ دیکھتے ہی سوچتا ہے ابھی پڑھنا شروع کر دیں. اچھا وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، 40 دن ہے، 41 دن ہے، 50 دن ہے، جو بھی لکھا ہوتا ہے. اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اب وہ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یار مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ وظیفہ اتنے دن پڑھنا ہے تو میں نے پڑھا، باقاعدگی سے پڑھا، میرا کام نہیں ہوا. پھر اس نے دوسرا وظیفہ پڑھا، پھر کام نہیں ہوا، پھر تیسرا پڑھا، پھر کام نہیں ہوا. اب وہ بدظن ہونا شروع ہو گیا. صرف اس شخص سے نہیں، وہ دین سے دور ہونا شروع ہو گیا. میرے پاس ایک کیس آیا کہ ایک خاتون تھیں گھر میں، انہوں نے کوئی یوٹیوب پہ دیکھا کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. 41 دن ہو گئے، کام نہیں ہوا. انہوں نے ایک اور وظیفہ دیکھا، وہ پڑھنا شروع کیا، اپنے کام کے لیے سرچ کیا، پھر کام نہیں ہوا. بدظن ہو کے کوئی ایسا گروپ جوائن کیا کہ جو غیر مسلموں کا تھا. اس میں کوئی منتر ونتر اس کو دیے گئے کہ یہ پڑھو. اس نے وہ پڑھنا شروع کیا. پھر اس کو مزید ہدایات ملیں، یہ کرو وہ کرو. اور پھر اس لڑکی نے یہ کہنا شروع کیا کہ مجھے مندر لے چلو، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ تمہارا کام جب ہوگا جب تم مندر میں جا کے وہاں کوئی عمل ہے وہ کرو گی تو پھر ہوگا. اب کیا ہوا کہ گھر کا ماحول بالکل ڈسٹرب ہو گیا. ان کے والدین میرے پاس آئے کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو جو ان کو بتانا تھا وہ تو میں نے خیر بتایا، لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ ہمارے لوگ کس طرف چل پڑے. اچھے اچھے تھمبنیل لگا کے بس لوگوں کو کہ یہ کریں، لازمی ہو جائے گا، 100% کام ہو جائے گا. نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ دین میں اچھی زندگی ہے کیا. ایک پیسے کی دوڑ چل پڑی ہے، ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے. کیا امیر ہونا ہی کامیابی ہے؟ کیا دین نے کہا ہے کہ جو دین میں آئے گا سارے امیر ہو جائیں گے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ دین نے کہا کہ تم دین میں داخل ہوگے سب کے پاس پیسہ آ جائے گا؟ ایسا ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ بھئی دین میں امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، سسٹم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم مسلمان ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی. یہی سمجھتے ہیں ہم اسی لیے وظیفے پڑھتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ زندگی میں کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے، تو کیا ہم دین کے اندر صرف انہی چیزوں کے لیے آئے ہیں؟ دین کا مقصد کیا ہے؟ کبھی یہ سمجھا ہم نے؟ دیکھیے رب ہمارا وہ ہے، وہ دینے پہ قادر ہے. وہ چاہے بے حساب دے کسی کو، وہ دینے والا ہے. نہ دے اس کی مرضی، پھر بھی ہمارا مالک ہے. وہ ہمیں خوشی دے جب بھی ہمارا مالک ہے، وہ غم دے جب بھی مالک ہے. وہ امیری دے جب بھی ہمارا رب ہے، وہ غریبی میں رکھے جب بھی ہمارا رب ہے. بھائی خوشی میں بھی اللہ، غم میں بھی اللہ، بیماری میں بھی اللہ، صحت میں بھی اللہ، امیری میں بھی اللہ، غریبی میں بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ.